آج کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج جو آپریشن کیا جا رہا ہے غضب للحق، اس کا بھی اب جو ہے وہ ذکر بار بار اپنے بیان میں کریں گے، اب یہ جو ہے اس کا حصہ ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے گا ان فیوچر؟ فاطمہ، میں بالکل اس بات کا جواب دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ مزید اطلاعات اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ بالکل جو ہمارے ضرور شیئر پاس کریں۔ مصدقہ خبریں آ رہی ہیں کہ مؤثر جوابی کارروائیوں میں ابھی تک حملوں میں 58 افغان خارجی جہنم واصل کیے گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں، 12 پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کی گئی ہیں اور 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ بھی الحمدللہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ایک بڑا ایمونیشن ڈپو ہے، 3 افغانی بٹالین ہیں اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر ہے جسے مکمل طور پر پاکستان کی طرف سے تباہ کیا گیا ہے، جبکہ مؤثر جوابی کارروائی میں 30 سے زائد ٹینکس، آرٹری گنز اور اے پی سیز تباہ کیے گئے ہیں۔ شدت سے مزید جوابی حملے جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے اس وقت جاری ہے۔ جو ہم ایئر بورن کی بات کر رہے تھے، فضائیہ، وہ اس وقت ایکٹیو ہے، ان کی طرف سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مزید بھی بڑی خبریں ہیں، مزید بھی بڑی اطلاعات جو ہیں وہ ابھی آنے والی ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر میں مزید بھی اسی طرح کی اہم خبریں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اس وقت 58 افغان خارجی جہنم واصل کر دیے گئے ہیں اور 100 سے زائد اس وقت زخمی ہیں۔ اور اس بات کو جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سنیں کہ پاکستان ہمیشہ جب اس طرح کی کارروائی کرتا ہے، جب اپنے ڈیفنس کا جو حق ہے اسے استعمال کرتا ہے، تو بڑا اسٹریٹجی کے ساتھ، بڑا یہ دیکھتے ہوئے کہ کسی بھی طرح کا کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو۔ یہی کچھ ہم نے دیکھا اس وقت جب ہم نے بھارت میں کارروائیاں کی، جب ہم نے بھارت میں جواب دیا، جب آپریشن مارکہ حق میں پاکستان نے جواب دیا، اور یہی کچھ ہم اس وقت افغانستان میں بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ اس کے الٹ جب آپ بھارتی کارروائیاں دیکھیں یا آپ افغانستان کی کارروائیاں دیکھیں تو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں پر حملے کرتے ہیں، بچوں پر حملے کرتے ہیں، جس طرح سے ایک معصوم چھوٹی بچی جس کی ابھی کچھ دیر پہلے جو مناظر ہمارے سامنے آئے تھے، جو اس وقت زخمی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جب آپریشن مارکہ حق تھا اس کے دوران میں جب آپریشن سندور کے نام پر جو کچھ کیا گیا تھا، جس طرح سے پاکستان میں بچوں کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، مسجدوں کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اور پھر اب اس وقت آپ ذرا کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کیجئے گا کہ جو سچویشن پاکستان کے ساتھ کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک نیریٹو کی جنگ ہم نے دیکھی، ایک جو سلسلہ ہم نے جھوٹ کا دیکھا، ایک جو سلسلہ ہم نے سوشل میڈیا پر فیک خبروں کا دیکھا، اسی طرح کی سچویشن اب بنائی جا رہی ہے افغانستان کی طرف سے، اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے مکمل طور پر بھارت۔ اگر اس وقت جو یقیناً جو ہماری ٹیم اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بھارتی چینلز کے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی نظریں رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے جس طرح کا بیانیہ اس وقت بنایا جا رہا ہے، جس طرح سے افغانستان کی طرف سے جو سپورٹ ان کو بھارت کی طرف سے افغانستان کو مل رہی ہے، وہ بڑی دیکھنے والی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، یہی چیز پاکستان نے کی تھی اس وقت جب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے تھے اور انہوں نے رات 2:30 بجے انڈیا کو بڑا واضح طور پر بڑا کلیئر بتایا تھا کہ جب ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے تو آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو دنیا بتائے گی کہ ہم نے آپ کے خلاف کیا کیا ہے۔ آج یہی وہ موقع ہے، آج یہی وہ وقت ہے کہ وہ چاہے اسکائی نیوز ہو، چاہے یلدا حکیم ہو، چاہے کوئی اور ہو، افغانستان کے حوالے سے وہ جو بھی نیریٹو بیان کرنے کی کوشش کریں، لیکن اب دنیا ہی افغانستان کو بتائے گی کہ آپ کیا کر رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے، اور پاکستان نے کس طرح سے آپ کو نہ صرف پیچھے دھکیلا بلکہ آپ کی کتنی پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں، کتنے آپ کے جو دہشت گرد ہیں جو پروڈیوس ہو رہے تھے وہاں پر، جن کی فیکٹریاں چل رہی تھیں، ان کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہی تھی، جس پر میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ جواب لازمی دوں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنلی اب اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے، کس طرح سے ہم اسے ٹیسٹ کیس بنائیں گے۔ پاکستان نے بہت دفعہ یہ کوششیں بھی کی، اور پاکستان ہمیشہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا ہے کہ جب کبھی افغانستان کی طرف سے کوئی کارروائی کی گئی، افغانستان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی، افغانستان کی طرف سے کوئی بارڈر کے اوپر کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیشہ ہم نے افغانستان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، ہمیشہ ہم انٹرنیشنل گراؤنڈز پر بھی لے کر گئے۔ اسی طرح سے ہم نے انڈیا کے حوالے سے بھی کیا، جب بھارت نے کوئی اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کی، جب کبھی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی، ہم انٹرنیشنل اس کو لے کر گئے۔ افغانستان نے اور انڈیا دونوں نے پاکستان کو مس کیلکولیٹ کیا، اور مس کیلکولیشن کا ہی نتیجہ تھا کہ پھر پاکستان کی طرف سے بھارت کو بھگتنا پڑا آپریشن مارکہ حق، اور آج افغانستان کو بھگتنا پڑا ہے آپریشن غضب للحق۔
جس کے نتائج ابھی یہ بہت کم نتائج ہیں جو اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ابھی بہت کم نتائج ہیں. یہ کارروائی ہو رہی ہے. میں آغاز سے ایک بات کر رہی ہوں اور ابھی بھی اپنی اسی بات پہ قائم ہوں کہ جب یہ تمام چیزیں کمپائل ہوں گی تو اس کے بعد دنیا کو بھی اور افغانستان کو بھی یہ بہت اچھے سے پتا چل جائے گا کہ جو نقصان وہ پاکستان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اس سے کتنا بڑا نقصان افغانستان کو، وہاں پر موجود جو دہشت گرد ہیں، جو ان کے ڈپوز ہیں، جو ان کی فیکٹریز ہیں، جو ان کی پروڈکشن ٹیمز ہیں، ان سب کو کس طرح سے کتنا بڑا ڈیمیج پہنچا دیا گیا ہے، کتنا بڑا نقصان پہنچا دیا گیا ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ دیر نہیں رہ گئی ہے. کچھ ہی دیر میں ہمارے پاس کچھ مزید بڑی اطلاعات اور بڑی خبریں آئیں گی جو آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. یقینی طور پر بالکل بجا فرما رہی ہیں کرن صاحبہ. میں سمیرہ خان آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے کہ ہمیں بتایا کرن نے ابھی کہ پاکستان کے مؤثر جوابی حملوں میں 58 افغان جو خارجی ہیں وہ ہلاک کر دی گئی ہیں. آپ کے پاس مزید لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ جی اس وقت ایک بہت اہم خبر جو خود افغانستان میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے کہ طالبان کے ایک اہم وزیر کی ہلاکت کی اطلاع ہے. کندہار میں جس وقت موبلائز کر رہے تھے فورسز کو، چمن سپین بلدک کے قریب کے علاقے میں یہ جگہ بنتی ہے اور ابھی ان کی کلنگ کی اطلاعات ہیں اور یہ کافی اہم وزیر ہیں. یہ نہ صرف وزیر ہیں، تعلیم کا شاید قلمدان ان کے پاس تھا اور ایک اضافی قلمدان ان کے پاس اور بھی تھا جو کہ جی ڈی آئی سے ریلیٹڈ تھا، جو کہ ان کی ڈائریکٹریٹ ہے آن انٹیلیجنس. اور یہ خود بھی سوسائڈ بامبنگ اور اس کے اوپر لوکل میڈیا پر بیٹھ کر کئی مرتبہ ایک خود ساختہ فتویٰ بھی دیتے دیکھے گئے ہیں. خاص طور پہ ان کا سب سے اہم بیان ایک پاکستان کے خلاف تب آیا تھا جب پاکستان نے اقوام متحدہ میں افغان بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ معاملہ جو تھا وہ قرارداد کی شکل میں زیر بحث لایا تھا. تب بھی ان کی جانب سے کافی سخت بیانات آئے تھے پاکستان کے خلاف. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فضائی حملے میں جو کہ کندہار میں ہوا ہے، لوکل افغان میڈیا از رپورٹنگ that وزیر ندا محمد ندیم has been killed, has been eliminated in Pakistan's air strike. ابھی ہم اس کو مزید بھی کنفرم کریں. ایک اور بھی اطلاع بہت اہم آ رہی ہے کہ پاکستان کا سفارت خانہ جو کابل میں ہے، اس کے علاوہ ہمارے 3 بہت اہم کاؤنسلیٹس ہیں اکراس افغانستان، جلال آباد، کندہار، ننگرہار اور مزار شریف میں. اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ سنا جا رہا ہے کہ آف اینڈ آن ہٹائی جا رہی ہے اور پھر واپس دی جا رہی ہے. یہ بہت اہم خبر ہے. اس کے حوالے سے ابھی ترجمان دفتر خارجہ سے بھی ان کو بھی میں نے ایک میسج کیا ہے اور اس حوالے سے یقیناً بہت تشویش کی لہر ہے. اگر ہمارے ڈپلومیٹس وہاں سیف نہیں ہیں تو یقیناً پاکستان کی کوشش. اچھا سمیرہ، آپ خاصی بصیرت رکھتی ہیں ان سارے معاملات پر. آپ چونکہ افغانستان کی بات کرنی تھی تو میں افغانستان کے حوالے سے آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ کیا کوئی ریاستی کنٹرول رکھتی ہے؟ کیونکہ بادی النظر میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنے بھی جو دھڑے ہیں نا وہ آزادانہ قسم کے فیصلے کر رہے ہیں مختلف دھڑے وہاں پر. دیکھیں میں آپ کو بہت کلیئرلی بڑے آرام سے بتا سکتی ہوں کہ 46 کے قریب مکمل طور پر افغانستان کے اندر مختلف ڈائلیکٹس ہیں. 46 یہ ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اور 13 ایتھنیسٹیز ہیں. 13 ایتھنیسٹیز میں پشتون جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، اس کے بعد تاجکس آتے ہیں اور پھر باقی تمام تر قومیتیں آتی ہیں. اس وقت یہ تینوں بٹے ہوئے ہیں، تینوں کے تینوں بٹے ہوئے ہیں. اگر آپ این آر ایف کی صرف بات کر لیں، احمد مسعود جو ہے جب سے وہ فرانس منتقل ہوئے وہ مسلسل پاکستان سے درخواست تھی کہ پاکستان ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے، مگر طالبان بہت ہلکے میں لے رہا تھا پاکستان کو، شاید صرف اس لیے کہ ان کو فنڈنگ جو تھی وہ مختلف ذرائع سے آ رہی تھی. اس وقت افغانستان میں آپ کی اطلاع کے لیے میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ اگر یہ 46 دھڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ابھی تو ایک بہت بڑی سول وار، جس کی عبداللہ گل صاحب کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، ایک بہت بڑی سول وار سینیریو بن سکتی ہے. اور اگر میں آپ کو خوست کے علاقہ مکینوں کی، جن سے میری بہت آن دی کنڈیشن آف انانیمٹی بات ہوئی ہے، آپ یقین جانیں خوست پکتیا اور پکتیکا کے لوگوں کا آج بھی کہنا ہے، اگر ان کو اپنی جان کا ڈر نہ ہو نقصان کا، تو انہوں نے مجھ سے یہ بات بڑی واضح طور پہ 2021 میں بھی کی کہ اگر آج پاکستان کی نادرا کی وین آتی ہے تو ہم بخوشی پاکستان کے CNIC کے لیے اپلائی کریں گے. سچویشن اس وقت بہت مخدوش ہے. کندہار اور کابل 2 دھڑے ہیں جن کو ہم لویا پکتیا اور لویا کندہار بولتے ہیں. اس وقت ایک ہاٹ لائن اسٹیبلش ہو چکی ہے اور زبانی کلامی بہت شدید لڑائی چل رہی ہے. ملا حسن اخند کی، ہبت اللہ اخندزادہ کی اور ملا عبد الغنی برادر، یہ نام ابھی تک ہم نے نہیں لیا، مگر اس سارے فساد کی جڑ اگر میں کہنا چاہوں
تو ملا عبد الغنی برادر اس سارے گیم پلے کے سینٹر سٹیج کے اندر ہے کہ آج جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ رفٹ زیادہ ہوئی ہے اس کے سب سے متحرک کردار ملا عبد الغنی برادر ہیں جو 2021 میں سمیرا اس کا ہم ماضی میں بھی ایک اس کی جھلک دیکھ چکے ہیں، اور جن ذمہ داران کی آپ بات کر رہی ہیں ماضی میں بھی ان کا کیا کردار آئے بڑا واضح طور پر ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ عبداللہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اب جو سینیریو ہے وہ سمیرا نے تو سارا سینیریو بتا دیا ہے کہ کیا سینیریو ہے، کیا دھڑے بندیاں ہیں، یہ کس طرح سے معاملات جو ہیں افغانستان میں چل رہے ہیں اور کیوں معاملات جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچے ہیں کہ اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ میں اب چاہوں گی کہ اب جو ہو رہا ہے، جو صورتحال بن چکی ہے، بڑی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں جو افغانستان کی وہ اس میں جو ہے وہ ماری جا رہی ہیں، میں چاہوں گی کہ بتائیے کہ کیا علاقائی استحکام کے تناظر میں پاکستان کا جو رد عمل ہے اس کو ذمہ دارانہ سمجھا جائے گا، اور کیا اس واقعے سے خطے میں پاور بیلنس جو ہے وہ متاثر تو نہیں ہوگا؟ عبداللہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے۔ میں کرن کی طرف جاؤں گی۔ کرن، میرا سیم کویسچن آپ کے لیے ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس جو اب پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیا اس رد عمل کو ذمہ دارانہ سمجھا جائے گا عالمی سطح پر؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے پاور بیلنس جو ہے وہ اس سے کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں، پاکستان یہ بات بڑا واضح کر چکا ہے، اور اب جب یہ انڈیا اور پاکستان والی ایپیسوڈ ہو گئی اور اس کے بعد جو وہ پاور بیلنس تھا جو ایک وقت میں شفٹ ہو گیا تھا واپس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہندوستان کو الگ کاؤنٹ کیا جاتا تھا اور پاکستان اور افغانستان کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپریشن مارکا حق ہو گیا، پاکستان نے اپنا ڈیفنس اپنا مضبوط دفاع ثابت کر دیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر انٹرنیشنل کمیونٹی میں انڈیا اور پاکستان کا موازنہ کیا جانے لگا۔ تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان یہ اس کو درست ثابت کر پائے گا یا پاکستان یہ بتا پائے گا کہ ہم نے جو کیا وہ جوابی کارروائی میں یا ڈیفینسو پوزیشن پہ کیا یا اس وجہ سے کیا کہ سامنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی،